ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، اور جب ہم ایمان لے آئے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فی الحال مجھے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم لڑائی نہ لڑو۔ پھر جب ہم اللہ کے حکم سے مدینہ پہنچ گئے تو اللہ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا، لیکن بعض مسلمان لڑائی سے رکے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، الم تر الی الذین، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف؟ یہ تعجب کا سوال ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ذرا دیکھو ان کو، یعنی دیکھا تم نے، اور دیکھنے سے مراد بھی علمی نظر سے دیکھنا، یعنی ان کے بارے میں سوچو، غور کرو۔ قیل لہم، جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، کس چیز سے؟ جنگ کرنے سے، اور کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مکہ میں بھی نمازیں تھیں، لیکن معراج کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی اوقات کی پابندی کے ساتھ۔ مکہ میں بھی صدقہ خیرات کا حکم تھا، لیکن زکوٰۃ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی جو ہمارے ہاں اب اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کو پاک کرو، صدقہ خیرات دیتے رہو، انفرادی نیکیاں کرتے رہو۔ تو مکی دور میں مسلمانوں کو عفو و درگزر کرنے کا حکم تھا اور عبادت میں اور زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کا، یعنی مکہ میں چونکہ مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے، لڑنے کے قابل نہیں تھے، تو مسلمانوں کی خواہش کے باوجود ان کو جواب دینے سے روک دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو کیا حکم دیا گیا کہ آپ صبر اور برداشت کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ کام لیں، اور دوسری طرف جب مصیبتیں بڑھ جائیں تو پھر کیا کریں؟ 2 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک نماز اور دوسرے صدقہ خیرات۔ یہ عام زندگی کا بھی ایک اصول بنا لیں کہ بعض اوقات جیسے پیچھے آنا کہ دعائیں کرتے تھے مظلوم کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو دعا فائدہ دیتی ہے، جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کوئی اس کی مدد نہ کرے، کوئی اس کو رستہ نہ ملے کہ میں کس طرف جاؤں، دوسری طرف نماز، اور تیسرے یہ صدقہ خیرات، یہ مسلمان کی ٹول ہوتے ہیں اس کی بے بسی میں۔ تو یہاں مسلمانوں کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، عفو درگزر کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے انسان اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتی، اور انسان کا پھر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان کو اور زیادہ وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان اور زیادہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو۔ تو دوسرے لفظوں میں مکہ میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں حالات سازگار نہیں تھے، اور پھر انسان بعض اوقات باہر کے دشمن سے لڑتا ہے اور بعض اوقات اپنے اندر کے دشمن سے۔ اندر کا دشمن کون ہے؟ انسان کا نفس، شیطان اور انسان کا نفس، کہ بعض اوقات انسان کسی اور کے ہاتھوں نہیں، اپنے ہی ہاتھوں مار کھا جاتا ہے، یعنی اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے اندر ہی کی خرابی کی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن
اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا کتنا قصور ہے جو میں اپنے آپ کو خود ہی گلا رہا ہوں کسی چیز کو سوچ سوچ کے اپنے اوپر طاری کر کے. کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. تو جب کوئی چیز واقع ہو جاتی, کوئی مصیبت آ جاتی, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو اس کے بعد بعض اوقات انسانوں میں سے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. ہمیں اللہ ہی سے مدد لینی ہے, اور اللہ سے مدد کے لیے پھر ہمیں اپنے یہ کام بڑھانے ہیں. یعنی عام روٹین کی نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت, عام روٹین کی زکوٰۃ خیرات کے علاوہ اور زیادہ اس مقصد کے لیے صدقہ خیرات. کیونکہ صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے. جب انسان کسی ضرورت مند کو کچھ دیتا ہے تو اس کی دعائیں بھی لیتا ہے, اور انسان کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے. یعنی صدقہ دینے سے یا کسی کے ساتھ بھلا کرنے سے انسان کے اپنے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں. فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال, اب مدینہ آ گئے, جنگ فرض کر دی گئی. اذا فریق منہم یخشون الناس, اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے. اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ کفار قریش. کیسے؟ کہ خشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے, او اشد خشیہ, یا اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے. اور یہ کون لوگ تھے؟ جو بظاہر مسلمان ہوئے ہوئے تھے, اندر سے نہیں تھے, منافقین تھے. منافقین جو تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے تھے. سورۃ محمد میں اس کے بارے میں آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی, یعنی جس میں جہاد کا حکم ہوتا. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے, وہ آپ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پہ موت کی غشی پڑی ہوئی ہو, موت کی بے ہوشیاں ہوں. تو ہلاکت ہے ان کے لیے. یعنی منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے واقعات اور حالات سے بہت خوف کھاتے تھے. اب دیکھیے کہ ایک خوف طبعی ہوتا ہے انسان کے اندر, انسانوں کا بھی ڈر ہوتا ہے, بڑوں کا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا ہوتا ہے, خواتین بڑے ہو کر بھی اپنے کچھ رشتوں سے ڈرتی رہتی ہیں. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ڈر کا شکار ہو جاتا ہے, وہم کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو انسان کو مضبوط کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. تو وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے, اللہ کی مدد مانگتا ہے. یعنی ڈر لگ جانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ڈر کو طاری کر لینا اور ڈر کا مقابلہ نہ کرنا یہ درست نہیں. یعنی آپ کے اندر خوف تو, کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھی. یعنی خوف تو ہوگا, کبھی بیماری کا, کبھی موت کا, کبھی کسی چیز کا, کبھی بڑھاپے کا, کبھی اپنی بے بسی کا, کبھی تنہائی کا, کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں انسان کے اندر. لیکن انسان کو ان کو طاری نہیں کرنا, ہمیشہ بہادری سے کام لینا ہے. ہر نماز کے بعد دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بزدل نہ ہوں. بزدل کون ہوتا ہے؟ جو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انسان کے اوپر کسی بھی قسم کا جب خوف آتا ہے تو انسان کے اندر توکل بھی اتنا ہی آ جانا چاہیے, اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, کہ ہم پر قتال کیوں فرض کیا گیا, ہمیں تھوڑی اور مہلت مل جاتی. لولا اخرتنا الى اجل قریب, یعنی ہم تھوڑے دن اور جی لیتے. یعنی ابھی ابھی تو ہم مکہ سے آزاد ہو کر یہاں پہنچے ہیں, تھوڑا امن آیا, ابھی پھر جنگ ہو گئی, پھر مشکل آ گئی, تھوڑا تو ہمیں جینے کا موقع ملنا چاہیے تھا. انسان کسی بھی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا تو اس کا جینے سے دل نہیں بھرتا. یعنی بڑھاپے میں کیسی کیسی تکلیفیں انسان کو شروع ہو جاتی, لیکن انسان مرنا نہیں چاہتا. اور خاص طور پر اگر انسان جوان ہو اور ابھی اس کے دل میں بہت سی تمنائیں ہوں, ابھی اس نے زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھنی ہوں, تو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جیسے آج کل کووڈ ہے, قتال نہیں تو کووڈ ہے, تو یہ بھی موت کا ہی پیغام ہے ایک طرح سے. تو ہم اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یعنی فلو تو ہوتا ہی رہتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً ہر سال ہی فلو ہو جاتا ہے, لیکن اس فلو سے ہم کیوں ڈر رہے ہیں کہ اس فلو نے بہت سی جانیں لے لی ہیں. اور پھر جب ہم کسی بھی عزیز قریب پیارے کا سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا, چلا گیا, ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ سب بھی کسی نہ کسی کی کوئی قریب یا دور والوں کی خبریں سن رہے ہوں گے, تو اس وقت انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے, ابھی تو وہ بھی رہتا ہے, ابھی تو یہ بھی چیز ہے. ابھی ہم موت کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں,
اگر آئی ہے تو چلے جائیں گے, آئی ایم ریڈی, یو آر ناٹ ریڈی. ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب, تھوڑا تو وقت اور مل جاتا, ابھی تو میں دنیا میں لگی ہوئی تھی, ابھی تو میں نے عبادت کرنی تھی, ابھی تو میرا حج بھی رہتا تھا, ابھی میں نے عمرہ کرنا تھا, ابھی یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا. لہذا ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل, کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے, جس سے مزہ اٹھاتا ہے, لطف اٹھاتا ہے, چاہے مال ہو چاہے کوئی بھی چیز. یعنی متاع الدنیا یعنی دنیا کے جتنے بھی مزے کی چیزیں ہیں قلیل, تھوڑی سی ہیں. انسان زبان کا ذائقہ دیکھے یا کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کا موقع دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد دل بھر جاتا ہے. کوئی چیز اس میں سے پرماننٹ نہیں. یعنی ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ قلیل ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہی قلیل ہے اور دنیا کے فائدے بھی قلیل ہیں. تو اپنی نوع, جنس, مدت, ہر اعتبار سے, یعنی وقت کے اعتبار سے بھی اس کا ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی. تو کہا گیا کہ قل متاع الدنیا قلیل, کیونکہ دنیا کا وقت تو ہے ہی تھوڑا, دنیا کا مال بھی تھوڑا ہے, دنیا کی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں. اور اگر آخرت سے کمپیئر کیا جائے تو وہ مثال دی گئی نا کہ سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کے دیکھو کہ اس سے کیا لگتا ہے, یا مچھر کا پر اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اور دنیا کتنی بھی زیادہ ہو انسان کے پاس, کتنی بھی خوبصورت ہو, بہرحال ہر چیز کا انجام فنا ہے. اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ کس طرح سلولی اینڈ گریجولی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. انسان جو مرضی کر لے اس کو روک نہیں سکتا, جتنی چاہے اچھی خوراک کھا لے, جتنی چاہے اچھی ایکسرسائز کر لے, جتنی اچھی میڈیکیشن پہ ہو, کچھ بھی کر لے, لیکن اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا, مرنے کو نہیں روک سکتا. اسی طرح مال ہے تو اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا انسان کو. تو بنیادی طور پر مومن کے دل سے موت کا خوف نکالا گیا ہے. یہاں فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی, اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. سب کے لیے نہیں بہتر, اگر تقوی نہیں پھر تو جہنم ہے, لیکن اگر تقوی ہے تو دنیا سے زیادہ بہتر ہے وہ جگہ. آپ سوچیے نا کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی پریشانیوں, تکلیفوں, مشکلات, بیماریوں, تھکاوٹوں سے بچا ہوا نہیں ہے. کتنے چیلنجز ہیں ہم میں سے ہر ایک کو. آج ایک بچے کے بھی بہت سے چیلنجز ہیں, جوانوں کے, بڑوں کے, بوڑھوں کے, سب, ہر کوئی اپنے اپنے ایک امتحان سے گزر رہا ہے, کوئی بھی اس سے خالی نہیں اور تھکا ہوا ہے. ایسے میں اگر ایک متقی انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قبر, اس کے لیے آگے کی زندگی وہ ایک پرسکون آرام دہ جگہ ہے, دنیا کے مقابلے میں آرام دہ. جب اس کا استقبال ہوتا ہے روح و ریحان سے, و جنت و نعیم سے, اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور اسے کہا جاتا ہے اب سو جاؤ تم, تو وہ جو اس کے آرام اور چین کی نیند ہوتی ہے وہ دنیا کے بستر پہ نہیں آتی اس کو, وہ دنیا میں وہ راحت نہیں ملتی. لیکن اگر انسان نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہوئی اور اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, اور وہ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہی زندگی گزار رہا ہے, تو پھر اس کو واقعی ڈرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں ہی موت جو ہے وہ انسان کے لیے مصیبتوں کے شروع ہونے کا ایک آغاز ہے, کیونکہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور آخر میں فرمایا ولا تظلمون فتیلا, اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے. یعنی فتیل کے پیچھے وضاحت ہو چکی کہ کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا ایک دھاگا سا لگا ہوتا ہے, ہلکا سا, اگر آپ دنیا کے کسی ترازو میں اس کو رکھے تو اس کا کوئی ویٹ نہیں آپ کو ملے گا. تو تمہارے اعمال میں سے دھاگے کے برابر بھی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی. اگر آپ نے ایک ذرہ بھی کوئی نیکی کا کیا ہے تو اس کی بھی پوری پوری جزا ملے گی, بلکہ سورۃ النساء میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور پھر وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اینما تکونوا، پیچھے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوا تو یہاں فرمایا اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، بزنس پہ ہو، جاب پہ ہو، سفر پہ ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہارے پاس آ جائے گی، وہ خود آ جائے گی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا گھر میں ہوں گے تو پھر موت آئے گی تو چلے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بچ جائیں گے، نہیں، اگر موت آئی ہے تو گھر سے باہر بھی آ جائے گی۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اس کو وہاں کوئی کام پڑ جاتا ہے اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ کل ہی کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے انکل ایک ہفتے کے لیے صرف پاکستان گئے اور وہاں پر جا کر کووڈ شروع ہو گیا، فلائٹس کینسل ہو گئی، پھنس گئے، ان کو بھی کووڈ ہو گیا، وہیں فوت ہو گئے۔ اب انسان بعض اوقات اپنے کسی بزنس ٹرپ پہ ہوتا ہے، کسی ملاقات کے لیے، کسی شادی کے لیے، بس میں گیا اور آیا، بس ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اصل میں تو موت لے گی۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو فرسٹ بیچ کی، اسلام آباد کی، ان کے ہسبینڈ یہ کینیڈا میں رہتے تھے، وہ پاکستان میں رہتی تھی، تو کافی عرصے کے بعد وہ گئے، رات کو پہنچے، صبح وہاں ان کا انتقال ہو گیا پہنچتے ہی۔ تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بے شمار ایسی کہانیاں ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، اور پھر یہ کہ یدرککم، آگے پکڑ لے گی تمہیں، پالے گی تمہیں، ڈھونڈ لے گی تمہیں، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ بروج برج کی جمع ہے، اور برج محفوظ قلعے کو کہتے ہیں، اور بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں۔ تبرج کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی ایسی عمارت جو دوسروں کے مقابلے میں ظاہر، جیسے برج خلیفہ ہے یا اور بروج ہے۔ مشیدہ کا مطلب ہے جن کی عمارت بہت مضبوط بنائی گئی ہو، بہت اس میں آئرن ہے اور کنکریٹ ہے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہے، تو اس میں بھی چلے جاؤ تب وہاں بھی موت آ جائے گی۔ یعنی موت دوسرے اینڈ سے چل پڑی ہے، ادھر سے تم چل پڑے، تم سے ملاقات کر لے گی، اور جس کی آئی ہو اسی کے پاس پہنچتی ہے۔ اٹل حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو۔ جب جس کی جتنی زندگی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ پہنچ جاتی ہے۔ وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، کس اسپتال میں آئے گی، کس گھر میں آئے گی، کس آفس میں آئے گی، کس گاڑی میں آئے گی، کہاں ہوگی، جگہ بھی مقرر اور وقت بھی مقرر۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ اور جب وقت آ جاتا ہے فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، یعنی چوکور باکس بنایا، پھر اس کے درمیان میں سے ایک خط کھینچا جو اس کے باہر نکل رہا تھا، یعنی اس اسکوئر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کھینچے، یعنی اس لکیر کے اوپر اور لکیریں لگائیں، رائٹ لیفٹ۔ فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے، اس کے بیچ میں یہ انسان ہے اور جو چوکور ہے وہ موت ہے جو گھیرے ہوئے، اور بیچ کا خط جو باہر نکلا وہ اس کی امیدیں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے کراس لگا رہی ہیں لکیریں وہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ جب انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے تو اگلی میں پھنس جاتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو اور میں پھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری رکھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنی چاہیے اور اس کو پسند کرنا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور عقل مند مومن وہی ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کی تیاری میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میرا کون سا کام، یعنی اپنے دن کے 24 گھنٹے دیکھیں، پھر ہفتے کے 7 دن دیکھیں، پھر مہینے کے دیکھیں، اور پھر خود بیٹھ کے انالائز کریں کہ کون سا وقت خاص طور پر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے رکھا۔ ویسے تو مومن کی 24/7 ہی اس کا آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے کہ جو باقی اوقات کو بھی اسٹریم لائن کریں، ان کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنائیں۔ پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کو کوئی خوشحالی ملتی ہے، حسنہ سے مراد اچھی حالت، خوشحالی،
جیسے مال، فصل، اولاد، پھل، رزق کی کثرت، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ شکرانے کے طور پر نہیں کہتے یہ منافقین، بلکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کسی اور کی برکت سے ہمیں حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی ہمیں کسی اچھی قیادت کی وجہ سے، یہ آپ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، یقولوا ھذہ من عندک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ. قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ شخص اور اس کے ساتھی مدینہ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پھلوں اور کھیتیوں میں کمی ہو گئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں من اندک کا مطلب ہے تمہاری غلط تدبیر کی وجہ سے، یعنی نعوذ باللہ پروفٹ کو بلیم کر رہے تھے. ایک اور قول ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہاری نحوست کی وجہ سے جو ہمیں پہنچی ہے، جب سے تم یہاں آئے ہو تو یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کی وجہ سے کرتے تھے. اور سیاح سے مراد ہے قحط سالی، مصیبتیں، تکلیفیں، جنگیں، بیماریاں، موتیں. حسنہ اور سیاح کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں. حسنہ سے مراد وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جسے دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور سیاح سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور غم کا باعث ہوتی. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد سلامتی اور امن ہے، اور سیاح سے مراد بیماریاں اور خوف ہے. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد دولت، اور سیاح سے مراد محتاجگی، فقر و فاقہ. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد وہ ہے جو انہیں جنگ بدر میں حاصل ہوا، اور سیاح سے مراد وہ آزمائش اور قتل جو جنگ احد میں مسلمانوں کو لاحق ہوئی. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد خوشحالی، اور سیاح سے مراد تکالیف ہیں. یہ قرطبی کا قول ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذہ من عندک، کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں. مکہ میں کفار مکہ آپ کو برا شگون سمجھتے، وہ کہتے جب سے یہ آیا ہمارے گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی، اور مدینہ میں آئے تو یہ باتیں ہونے لگی. اصل میں دیکھا جائے تو سابقہ اقوام بھی اپنے انبیاء کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان پہ خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو نحوست سمجھتے. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، ہم تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی ہم تمہیں اپنی نحوست کا باعث سمجھتے ہیں. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں پچھلے انبیاء کو بھی کہی جاتی نہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ کی طرف سے سیئات نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ منافق اس طرح کے خیالات رکھتے تھے آپ کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے آیا. اس کو پتا ہے کہ کب حسنہ بھیجنی ہے اور کب سیئہ، یعنی سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے نتیجے میں ہے، جو کہ ہر ایک کے بارے میں کار فرما ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو. اللہ ہی خیر اور شر کو مقدر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے نا تقدیر پہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تندرستی بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی نعمت. بیماری آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری نہیں. جادو اگر کسی پہ ہوا تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اب دیکھیے کہ اذن اللہ کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. جیسے ابن عباس کو آپ نے کہا تھا کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا. اور یہ یاد رکھے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں. اس لیے ہمیں کوئی بھی صورتحال پیش آئے تو مکتوب، یہ تو لکھا ہوا تھا. کوئی تکلیف آئے اور اگر انسان یہ کہنا یہ لکھا ہوا تھا، یہ آنی تھی مجھے، تو سکون آ جاتا ہے. یہ لکھی ہوئی تھی، ایسا ہونا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، تو میں اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں کہ اس مشکل میں مجھے نجات دے. تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون آ جاتا ہے. لیکن اگر یہ تقدیر پر ایمان نہ ہو تو انسان کہتا ہے کیوں، وائی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا.
اور پھر صرف سوائے پریشانی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہے، یعنی ان منافقین اور یہود کو اور ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں. اور ایک قول ہے یا حدیثہ سے مراد قرآن ہے، لا یفقہون حدیثا یعنی قرآن کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ کس کو آتی ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، لیکن جس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں آتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ، یعنی اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. جو بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ. ما اصابک من حسنۃ، جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی، جو بھی خیر پہنچتی، تو ہمارے دل میں اگر یہ اس وقت فوراً خیال ہے نا، یہ الحمدللہ یہ اللہ نے دیا، تو فوراً شکر گزار ہوں گے، ہم اس پر الحمدللہ کہیں گے. اور اگر ذرا سا بھی یہ خیال آ جائے تو میری قابلیت ہے، میں نے محنت کی، میری تدبیر ہے، میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری وجہ سے یہ ہوا، تو پھر انسان اللہ کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا. اور ہر نعمت کے لیے لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس سے پھر اور نعمتیں بڑھتی ہیں. تو اللہ ہی بھلائی سے نوازتا ہے اور اس کے اسباب پیدا کر کے اس کا حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے. اور پھر حسنہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے، جیسے مال، دولت، اولاد، صحت، رزق کی فراوانی. سورۃ النحل میں بھی آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو سیئہ پہنچی تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے. یہاں بظاہر خطاب ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، قرآن کا یہ انداز ہے، خطاب آپ سے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن مراد امت ہے، امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خطاب ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھی برائی انسان کو پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے. اور جو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے. سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. تو نیکی اور بدی کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور برائی کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا یہاں، یعنی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسان کے اندر ایسی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر صحیح رستے سے پوری نہ ہوتے غلط رستے سے پوری کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مصائب بھی مقدر ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے. وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. مومن جو ہے وہ مصیبت پر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس وقت تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے یہاں آزمایا ہے. تو ہر ایسی سچویشن جس میں انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو اپنے لیے اسے لرننگ اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. یعنی ٹھوکر بھی لگی ہے، کوئی چیز ہی گر گئی، کہیں ہک ہو گئے، کوئی کپڑا پھٹ گیا، کچھ بھی، کوئی چیز چبھ گئی، کوئی ٹوٹ گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہر تکلیف دہ سچویشن کو لرننگ اپرچونٹی سمجھیں کہ مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا سبق. کیونکہ مومن جو ہے نا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ اسے جہاں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو عقل مند جو ہوتا ہے وہ خضوع حذرکم محتاط رہتا ہے، اور جو بے وقوف ناسمجھ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے، وہی حرکت کرتا ہے، دوبارہ مشکل میں پڑتا ہے. لیکن ہم
تکلیف کے وقت کو کیا بنا لیتے ہیں؟ رونے دھونے کا ذریعہ. سیکھتے کچھ نہیں اس سے، سمجھتے کچھ نہیں کہ یہ کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک چیز اللہ نے مجھ سے لے لی تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے وہ جو دینا چاہتا ہے جس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں. تو اس لیے اگر یہ نقطہ انسان کو سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اپنے ان سارے حالات اور مواقع کو اجر کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اب دیکھیں مومن کا رویہ کیا ہے؟ نعمت ملی، اچھی چیز ملی، شکر ادا کیا کہ اللہ نے دی، الحمدللہ کہا، اللہ راضی ہو گیا. تکلیف آئی، اس سے سبق سیکھا، آئندہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں گیا. اگر اللہ کے اذن سے پھر آ گئی تو بھی اس میں سے سبق کیا ہے میرے لیے، اس پر ساری توجہ رکھی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. یعنی ایک ہونے والی چیز ہے جو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم جیسے دودھ گر گیا تو پھر اب اس کے اوپر روتے رہنے سے تو دودھ واپس برتن میں نہیں پڑے گا، اس سے تو گر گیا جو گر گیا. اب ایک تو سبق سیکھے کہ جس وجہ سے گرا وہ آئندہ وجہ نہ بنے، جیسے ابل جاتا ہے دودھ یا کوئی. اور دوسرے یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اجر کمانے کا ذریعہ. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی غلطی کو دیکھے، کچھ سیکھے اس سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا بیان ہے کہ آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، اگر اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں لیتا، کوئی سبق نہیں سیکھتا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. تو بہرحال انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.